محبت کی داستان ایپیسوڈ نمبر 9۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ فراز کے چہرے پہ ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رات بھر وہ اپنے فون پر موصول ہونے والی تصاویر دیکھتا رہا تھا۔ ہر تصویر اس کے منصوبے کو مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ اب کھیل واقعی شروع ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف احسان اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ ماہرہ کی باتوں نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا تو کر دیا تھا، لیکن ایک سوال اب بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ آخر وہ شخص کون ہے جو بار بار ہماری زندگی میں زہر گھول رہا ہے؟ اسی وقت ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ احسان نے گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں، کوئی ہے جو جان بوجھ کر ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ سعد نے سر ہلایا۔ اور جب تک وہ سامنے نہیں آتا ہمیں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ادھر ماہرہ بھی رات بھر نہ سو سکی۔ اسے بار بار وہی بات یاد آ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا کہ کہیں تو مجھ پہ یقین نہ کھو دو۔ اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اگر ہماری نیت صاف ہے تو ہماری حفاظت فرما۔ اسی دوران اس کی والدہ کمرے میں آئیں۔ ماہرہ، تم آج کل بہت خاموش رہنے لگی ہو، سب خیریت تو ہے؟ ماہرہ نے مسکرا کر بات ڈال دی۔ جی امی، بس پڑھائی کا دباؤ ہے۔ لیکن ماں کی نگاہیں بیٹی کے چہرے پہ چھپی پریشانی کو محسوس کر چکی تھیں۔ ادھر فراز نے اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ جو تصویریں کل لی تھی انہیں اس طرح ایڈٹ کرو کہ لگے دونوں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، کام ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد؟ فراز نے سرد لہجے میں جواب دیا، اس کے بعد دونوں خاندان کبھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے۔ چند گھنٹوں بعد وہی ایڈٹ کی ہوئی تصویر ایک نامعلوم نمبر سے ماہرہ کے والد کے فون پر بھیج دی گئی۔ فون بجتے ہی انہوں نے تصویر کھولی۔ پہلی تصویر دیکھتے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شام کو جیسے ہی ماہرہ گھر واپس آئی، گھر کا ماحول غیر معمولی خاموش۔ ماہرہ، والد کی بلند آواز سن کر وہ چونک گئی۔ جی ابو۔ انہوں نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تصویریں کیا کہتی ہیں؟ ماہرہ کے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ اس نے تصویر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ ابو، یہ حقیقت نہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماہرہ نے ہمت کر کے ساری بات بتا دی کہ احسان کون ہے، وہ کیسے ملا اور کس طرح کوئی ان دونوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت فراز نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ابو، آج کل لڑکیاں بہانے بہت اچھے بنا لیتی ہیں۔ ماہرہ نے پہلی بار غصے سے فراز کی طرف دیکھا۔ تم ہر بار میرے خلاف کیوں بولتے ہو؟ فراز ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی مصنوعی افسوس سے بولا، میں صرف گھر کی عزت بچانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف احسان کو بھی ایک نامعلوم نمبر سے پیغام ملا۔ اگر واقعی ماہرہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی زندگی سے دور ہو جاؤ، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ احسان نے فوراً نمبر پہ کال کی، مگر فون بند تھا۔ اس نے سعد کو سارا معاملہ بتایا۔ سعد نے کہا، اب یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک خطرناک سازش ہے۔ اسی رات عائشہ نے ماہرہ کو فون کیا۔ ہمت مت ہارنا، سچ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے لیے نہیں، ابو کی فکر ہے، وہ بہت ٹوٹ گئے ہیں۔ عائشہ نے اسے تسلی دی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگلے دن احسان نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ اسی باغ میں گیا جہاں اس کی ملاقات ماہرہ سے ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد غور سے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک درخت پر لگے چھوٹے سے کیمرے پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ تو واقعی کوئی ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سعد کو فون کیا۔ جلدی یہاں آؤ، مجھے ایک بہت بڑا ثبوت ملا ہے۔ سعد چند منٹ بعد پہنچ گیا۔ دونوں نے احتیاط سے کیمرہ اتارا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس میموری کارڈ نکالنے کی کوشش کی، ایک سیاہ گاڑی تیزی سے وہاں آ کر رکی۔ دو نامعلوم افراد باہر نکلے۔ کیمرہ ہمیں دے دو۔ احسان نے مضبوطی سے کیمرہ پکڑ لیا۔ پہلے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، مگر سعد نے احسان کو پیچھے کیا۔ دوڑو۔ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ وہ لوگ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد احسان اور سعد ایک مصروف سڑک پر پہنچ گئے، جہاں رش کی وجہ سے وہ نامعلوم افراد رک گئے۔ احسان نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے ہم صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں، سعد نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر اس میموری کارڈ میں وہ سب کچھ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں تو شاید اصل مجرم پہلی بار بے نقاب ہونے والا ہے۔ ادھر اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ نامعلوم شخص غصے سے میز پر ہاتھ مار رہا تھا۔ انہیں کسی بھی قیمت پر وہ میموری کارڈ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ فراز خاموش کھڑا تھا۔ اب کیا کریں؟ نامعلوم افراد آہستہ سے مسکرایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود میدان میں اتروں، کیونکہ اگر وہ میموری کارڈ چل گیا تو ہمارا برسوں کا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔
فراز کے چہرے پہ پریشانی صاف نظر آنے لگی۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس کھیل کا حصہ بنا ہے وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جاری ہے۔